نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو آیت آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزوں کو لکھ دیا گیا ہے، یعنی تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اس توقع پر کہ شاید تم برائیوں سے بچنے کی استعداد پیدا کر سکو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی فضیلت ایک حدیث میں بیان کی ہے کہ جس کا مفہوم ہے جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں صدقہ کرنا افضل ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ ایک حدیث میں روزے کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ ایک روزے کی اہمیت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی یعنی سفر اور مرض کے بغیر چھوڑ دے، مدت العمر اس کی تلافی کے لیے روزے رکھے، تب بھی ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہوگی۔ بس اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان الکریم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔